अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूँ आफिया खानम और आप सबका खुश आमदीद करती हूँ मेरे चैनल इस्लामिक टीचिंग पर। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है म्यूजिक। आजकल म्यूजिक हर जगह आम हो चुका है। टीवी, मूवीज, सोशल मीडिया और हर जगह हमारे कानों में ये आवाज आती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दीन इस्लाम में म्यूजिक के बारे में क्या कहा गया है? क्या म्यूजिक सुनना वाकई हराम है? अगर है तो क्यों? और अगर नहीं तो इसके लिए क्या हुदूद है? बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि अगर म्यूजिक से हमारा दिल खुश होता है तो फिर ये हराम क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजिक में कोई हर्ज नहीं है, मगर हमें हर चीज को कुरान और हदीस की रोशनी में समझना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन हमारी हर जरूरत का जवाब देता है। तो आज हम इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि हम सब अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बेहतर तरीके से गुजार सकें। और आखिर में हम जानेंगे कि अगर म्यूजिक हराम है तो उसके बदले में हमें क्या दिया गया है जो हमारे दिल को सुकून और रूह को तस्कीन दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। म्यूजिक इस्लाम में हराम क्यों है? सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि इस्लाम हमें हर उस चीज से दूर रहने का हुक्म देता है जो हमें अल्लाह की याद से दूर कर दे, और म्यूजिक भी उन्हीं चीजों में से एक है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह लुकमान आयत नंबर 6, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो लाहो अल हदीस खरीद कर लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह करते हैं बिना किसी इल्म के, और इसे मजाक बनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिल्लत और अजाब है। इस आयत में लाहू अल हदीस का मतलब बहुत से मुफस्सरीन ने म्यूजिक और गाने बजाने के लिए है। इमाम इब्ने खातिर रहमतुल्लाह अलैह ने भी तफसीर में फरमाया है कि ये आयत उन लोगों के लिए है जो म्यूजिक और गाने में दिलचस्पी लेते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। यानी कि अगर हम म्यूजिक सुनते हैं तो सिर्फ हम खुद ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए गुमराही का सबब बन सकते हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। हर चीज जो हमें अल्लाह के रास्ते से दूर करे वो एक फितना है और हमें उससे बचना चाहिए। हदीस में म्यूजिक के बारे में क्या कहा गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी म्यूजिक के बारे में साफ तौर पर मना फरमाया है। एक हदीस में आता है सही बुखारी की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो जिना, रेशमी कपड़े, शराब और म्यूजिक आलाते मौसीकी को हलाल समझ लेंगे। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि एक वक्त आएगा जब लोग म्यूजिक और गाने बजाने को हलाल समझने लगेंगे जबकि ये हराम है। आज हम देखें तो यही हो रहा है। लोग कहते हैं कि म्यूजिक सिर्फ एक तफरीह है, लेकिन ये एक फितना है जो धीरे धीरे हमें अल्लाह की याद से दूर कर देता है। म्यूजिक के नुकसानात और असर। म्यूजिक सुनने के बहुत से नुकसानात हैं जो सिर्फ हमारी दुनिया पर नहीं बल्कि हमारी आखिरत पर भी असर डालते हैं। दिल की सख्ती। म्यूजिक सुनने से दिल अल्लाह की याद से दूर हो जाता है और दिल में सख्ती आ जाती है। इस वजह से हम इबादत में लुत्फ और खुशू महसूस नहीं करते। गुनाहों की तरफ रग़बत। म्यूजिक के अल्फाज अक्सर नफरत, मोहब्बत या दुनिया के मजे के बारे में होते हैं जो हमारी सोच को दुनिया की तरफ ले जाते हैं और हम आखिरत को भूल जाते हैं। वक्त का जाया करना। बहुत से लोग घंटों तक म्यूजिक सुनते हैं जो वक्त जाया करने के बराबर है। इस वक्त को हम इबादत, कुरान की तिलावत या किसी
فائدے مند کام میں لگا سکتے ہیں۔ اخلاقی غرابت۔ آج کے زمانے کا میوزک اکثر فحاشی اور بے حیائی پر مبنی ہوتا ہے، جو ہماری اخلاق اور سوچ پر برا اثر ڈالتا ہے۔ شیطانی وسوسہ۔ میوزک شیطان کا ایک ہتھیار ہے جو انسان کے دل اور ذہن میں وسوسہ ڈال کر اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی بری عادتیں لگتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے بڑے گناہ کرنے میں بھی دل نہیں گھبراتا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا اور ہمیں قرآن کی تلاوت میں وہ سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کو حرام چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی یاد بس سکے۔ میوزک کی جگہ کیا سننا ہے؟ اسلام کبھی کسی چیز کو منع نہیں کرتا بنا اس کا بہترین بدلہ دیے۔ اگر میوزک حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام چیزوں کے بدلے بہترین حلال چیزیں عطا کی ہیں، جو صرف ہمارے دل کو سکون نہیں دیتی بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اسی لیے میوزک کے بجائے ہمیں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نعت سننے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کو ایسی تسکین ملتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتی، اور جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمیں ایسی روحانی قوت ملتی ہے جو ہمارے سارے غم اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم حلال طریقے سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتانا، علم حاصل کرنا یا کسی اور فائدے مند کام میں اپنا وقت لگانا۔ لوگوں کے عام بہانے اور ان کا جواب۔ اکثر لوگ میوزک سننے کو جائز قرار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے مختلف بہانے بناتے ہیں۔ آئیے ان بہانوں کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میوزک صرف ایک تفریح ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ہر تفریح حلال نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز سے ہمیں اللہ کی یاد بھول جائے تو وہ چیز حرام بن جاتی ہے۔ میوزک ہمارے دل اور ذہن کو اس قدر مصروف کر دیتا ہے کہ ہمیں عبادت میں وہ لطف محسوس نہیں ہوتا۔ میں صرف اچھا میوزک سنتا ہوں جس میں کوئی فحاشی نہیں ہوتی۔ چاہے میوزک کیسا بھی ہو، ہر طرح کا میوزک گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ صرف ہلکا میوزک ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہم کبھی بڑے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر میوزک حرام ہے تو ہر جگہ کیوں ہے؟ دنیا میں بہت سی حرام چیزیں عام ہو چکی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہو گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں حلال اور حرام میں فرق سمجھنا ہوگا۔ آج کے دور میں بنا میوزک کے زندگی سوچنا مشکل ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم میوزک کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر جب ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ہمیں چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ سچے دل سے میوزک کو چھوڑ کر اللہ کا ذکر اپنا لیں تو ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کیا سبھی طرح کا میوزک حرام ہے؟ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر طرح کا میوزک حرام ہے۔ ہاں، شادی یا عید کے موقع پر بنا موسیقی انسٹرومنٹ کے نشید یا حلال طریقے سے خوشی منانے کی اجازت ہے، مگر ہر طرح کے آلات موسیقی حرام ہیں۔ صرف ڈف بجانے کی اجازت کچھ خاص حالات میں دی گئی ہے، جیسے شادی کے وقت، اور وہ بھی صرف عورتوں کے لیے۔
آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارے دل اور روح کو اللہ کی یاد سے دور کرے۔ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دھیرے دھیرے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کے دور میں میوزک ہر جگہ عام ہے، مگر ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھتے ہوئے ہر حرام چیز سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے دل اور ذہن کو حرام چیزوں سے پاک رکھیں گے تو ہماری عبادت میں بھی لطف آئے گا اور ہماری زندگی میں بھی سکون ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی جو دنیا کے کسی سکون سے بہترین ہے۔ اسی لیے آئیے ہم سب مل کر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں اور ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور رکھے اس سے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگر ہم نے آج میوزک کو چھوڑ دیا تو کل اللہ ہمیں ایسی چیز سے عطا کرے گا جو ہمارے دل کو اصل سکون اور تسکین دے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے فائدے مند ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو اس بات کا فائدہ پہنچے۔ اور اگر آپ کے دل میں کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے یا سننے کا شوق ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دس از می عافیہ خانم، فی امان اللہ۔